بتی ہے یا سگریٹ ہے آپ اس کو دھواں لے رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ آمدن لے رہے ہیں، قصدن تو نہیں لے رہے، لیکن قصدن جیسے گرد و غبار آپ کے حلق میں چلا گیا یا آپ راستے سے گزر رہے کہ راستے ٹریفک کا دھواں آ گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. بالکل. اب میں اس بات کو کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آیا اور کہا یا رسول اللہ سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اخلاق. پھر دوسری جانب سے آیا، حضور نے فرمایا سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ فرمایا اخلاق. پھر تیسری جانب سے آیا، فرمایا سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ اخلاق. چوتھی مرتبہ آیا، حضور نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اس سے بہتر عمل کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کیا تمہیں نہیں معلوم اخلاق کے اندر سب سے بہتر عمل غصہ نہ کرنا ہے؟ معلوم یہ چلا کہ اخلاق کا جو دائرہ کر رہے ہیں، آپ کسی شخص کو اگر پہچاننا ہو تو اسے غصے میں دیکھ لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ بندہ کس فطرت کا مالک ہے. اچھا مفتی صاحب ادھر ایک اختلاف یہ آتا ہے کہ میرا غصہ بہت تیز ہے، میرا دل صاف ہے. عموماً ہم غصے میں، میری دادی تھی ان کا بہت تیز تھا، لیکن یہ بات کیوں کہتے ہیں کہ اگر دیکھ رہے ہیں غصے میں دیکھو، کیونکہ اگر میں غصے میں اس وقت بڑبڑ کر رہا ہوں پر میرے دل میں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ میں جو ہوں میں برا ہوں. تو یہ بات کیوں کہی گئی کہ جس کو دیکھنا اس کو غصے کی حالت میں دیکھ؟ مراد یہ نہیں، یہ بات نہیں ہے کہ آپ غصے کی حالت میں دیکھ لو. مراد یہ کہ اصل بات تو یہ کہ ابھی جو انہوں نے حدیث بیان کی نہیں، پہلوان تو وہی ہے کہ اپنے غصے میں قابو پائے. لیکن اس سے مراد یہ نہیں کہ ہم اس شخص کو بہت برا کہتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں واضح ہوتی ہیں کہ یار عام کہتے ہیں کہ یار یہ نعوذ باللہ یہ تو بن رہا تھا ایسا لگتا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے نیچرل بھی ہوتے ہیں جنہیں غصہ آتا ہے لیکن دل میں ان کی برائی نہیں ہوتی. میں اس کی وضاحت کر دوں، دل میں برائی نہیں ہوتی تو وہ ایک معاملہ لوگوں کو عیاں ہو جاتا ہے کہ یار یہ ٹھیک ہے. پھر میں حدیث رکھتا ہوں، وہ فرماتے ہیں ایک شخص وہ ہے جس کو غصہ جلدی آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے. ایک شخص وہ ہے جو جس کو غصہ دیر سے آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے، اور ایک شخص وہ ہے جس کو غصہ دیر سے آتا ہے اور جلدی چلا آتا ہے. تو سب سے آخر والا بندہ بہتر ہے، یعنی غصہ دیر سے آئے اور جلدی چلا جائے. تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جس کو فوراً آ فوراً چلے مطلب احساس ہو جائے کہ ہم نے کیا کہا. تو میں مراد یہ بتا رہا ہوں کیٹیگری کہ بھائی بہت سے لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یار یہ ٹھیک ہے، یہ اوپر سے غصہ کرے یہ تھوڑی بار صحیح ہو جائے گا. لیکن اب آپ دیکھیں کچھ لوگ غصے میں ایسے بھی حالات ہو جاتے ہیں کہ وہ جب انہیں غصہ آتا ہی نہیں، لیکن آتا ہے تو اتنا دیر کا آتا ہے کہ وہ بولتے ہیں یار اس میں تو خام خلی کے ہم پہ کچھ نہ کچھ گزار دیں. بات ہی ختم. اس لیے فرمایا گیا کہ غصہ آ جائے، لیکن کچھ لوگوں کو سمجھ آتا ہے کہ یہ جلدی نکل جائیں گے، یہ بندہ برا نہیں. بادشاہ آپ کوئی کوشچن کرنا چاہ رہی تھی؟ ہاں میں یہی بات کر رہی تھی کہ مجھے غصہ آتا ہے لیکن بہت جلدی وہ ختم بھی ہو جاتا ہے. تو سب سے بہتر وہ لوگ. اچھا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو میں نے دیکھے ہیں، آپ لوگوں کے پہ بھی پالا پڑا ہوگا ایسے لوگوں سے جو 5 ٹائم آپ کو جائے نماز پہ ملیں گے لیکن ان کے اخلاق سے دوسرا بندہ کبھی بھی خوش نہیں ہے. مطلب ان کی نیچر ایسی ہے، ایگریسو لوگ ہیں. مطلب وہ ایک تو ایک چیز تو یہ میں اس کی بہت مقصد کے وقت بڑا قلیل ہے، میں اس میں بتاتا ہوں آپ کو کہ آپ نے جو سوال کیا نا بہن، یہ بات یہ کہ انسان اگر یہ سوچتا ہے کہ میں 5 وقت کا نمازی ہوں، یہ حقوق اللہ ہے. حج کرنا، روزے رکھنا، یہ سب کرنا حقوق اللہ، اور کسی کے لیے برا سوچنا ہے، کسی کے لیے غلط کرنا، یہ حقوق العباد میں سے. حضور نے فرمایا، جیسے میں ہم کل حضور سے بات کر رہے تھے، فرمایا کہ حقوق اللہ معاف فرما دے گا، لیکن حقوق العباد یہ ہے کہ جب تک اس بندے سے معافی نہیں مانگے نا اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا. چاہے اس کے لیے وہ کچھ بھی سوچتا ہے، وہ خود بولے کہ یار میں تو بہت نیک ہوں، فلاں گناہگار ہے، میں نماز پڑھتا ہوں، اللہ مجھے بخش دے گا. اللہ اس وقت تک نہیں بخشے گا جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کرے. تو اگر یہ یاد رکھیے، اگر کوئی یہ کرتا بھی ہے نا بہن کہ وہ سوچتا ہے میں اپنی عبادت پہ فخر کر لوں، میں نمازی ہوں، لیکن یاد رکھے کسی بھی گناہ گار سے گناہ گار مسلمان کا دل دکھایا ہوگا، جب تک کہ اسے معافی نہیں مانگے گا اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے. اچھا مفتی صاحب جلدی سے مجھے